والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والأمين المكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحيم الحرمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. تینوں لبنیاں اسی آپ گواچے سانوں اپنی خبر مکائی. ماہیا تینوں لبنیاں اسی آپ گواچے سانوں اپنی خبر نکائی. ساتھوں کک گلیاں دے پاڑے سانوں آکھن لوگ شدائی. ننگ نمود دا ساڑ کے چولا گل پانیاں تاج گدائی. آدھا اساں اپنا آپ گوایا ہے تاں سجن نے جھاتی پائی. آدم اساں اپنا آپ گوایا ہے تاں سجن نے جھاتی پائی. اللہ جل سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت وہاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب کریم میری تہاڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. جنہاں دوستاں نے جنہاں سنگیاں نے جنہاں بیلیاں نے اس تقریب سعید کے اندر دامے درہم سخ نے جس اعتبار نال بھی معاون کیتی ہے اللہ سارے دی محبت قبول فرمائے. آپ حضرات دے علم وچ کہ میں الحمدللہ بارہا آپ کی اس مسجد شریف کے اندر حاضری دے چکیا ہوں. کدے وہ ویلا ہوندا سی کہ چھوٹی جی مسجد شریف سی ہیں کہ تھوڑے دے نبی نے دیوان مسجد کے اندر تے باقی بازار وچ دعا منگی سی یا اللہ یہ ہو جا مہربانی نہیں فرما دیتا. اچھا تین والے تسی ماشاءاللہ کمال کر چھڑے. پچھلے سال میں آیا تے کھلے میدان میں بیٹھ کے تقریر کیتی تے ہن جدوں آیا تے ایک سال وچ بس دعائے کرنا کہ اے مالکہ جنی طاقت تو انہوں نے عطا کیتی سی انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق تیرا گھر بنائے. مالکہ جنی تیرے کل طاقت ہے نا تو اپنی طاقت کے مطابق جنت وچ انہاں واسطے محلات تیار فرما دے. اچھا تین چا کڑے ہو تہاڈا نا دو کماں وچ بڑا اتفاق ہے. میں تقریر بڑی باری میں پہلی باری نہیں کرن لگا الحمدللہ اج بھی تین تھاں تے حاضری دتی ہے. تہاڈا نا دو کماں وچ بڑا اتفاق ہے. ویکھنا میرے والے پاسے تین چک لو تہاڈا دواں کماں وچ بڑا اتفاق ہے. ایک تے اس گل اتفاق ہے کہ ادھری سائڈ والے سبحان اللہ کہندے نے تے ادھری سائڈ والے ساہ لے لیندے نے. ادھر والے سبحان اللہ کہندے نے تے پھر ادھری سائڈ والے ساہ لے لیندے نے. دوسرا اس گل میں تہاڈا اتفاق ہے کہ مولوی بندہ کہندے ایک بندہ کہندے مولوی کڈیے باقی سارے کہندے ٹھیک ہے. بازار ہوئی نے گلیاں ہوئی نے میں ہر سال آن کے مولوی تسا کدے خیر دی خبر نہیں سنے. جدو بھی میں آیا میں ہر سال دعا کر کے جاتا ہے آپ قاری صاحب نے میرے رکھے نے جنہوں نے استقامت عطا فرما. نواں سال کے نواں مولوی ماشاءاللہ چھڑ دے انہوں جی دیمانیاں چھڑ ہاں بس چلو 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 ٹھیک ہے چلو تو یار بس کرو جائے چاہوں گے بجے جنازہ ہوئے گا. بندہ سن کے ٹر گیا تو زور میرے پھر واپس سے مسجد کے کول دی تو مولوی نے پھر اعلان کیا حضرات فلانے دا کہ بھرا فوت ہو گیا تو اتنے بجے جنازہ ہونا. مغرب ویلے پھر واپس آیا تو پھر اعلان مولوی صاحب پہ کرتے ہونا کہ حضرات فلانے دی ماں مر گئی ہے تے وہ دا اتنے بجے جنازہ ہوئے گا. وہ بندہ مسجد اندر گیا جا کے نہ مسجد محراب چومیا چوم کے کہتا ہے تو اللہ دا گھر پر کدی تیرے وچ خیر دی خبر نہیں آئی لگی ہے تو اللہ دا گھر جتنی واری میں گزریا ہے تو اللہ دا گھر پر کدی خیر دی خبر تیرے وچ ہاں میں بھی ہر سال آنا تے تساں بھی کدی خیر دی خبر نہیں سنائی. گلیاں وہی نے پر ماحول بھی بدلیا ہے. میں یہ ماحول میں بڑی دیر ہو گئی ہے
قاری صاحب فرما رہے سی ہجے ابیلی نہیں سی ہے میں پہلے آ کے بیٹھا میں چاہنا بھی یہ ہو جائے کچھ چند گلہ آپ حضرات دے گوش گزار کراں تقریر تے تسی پہلے بھی میری سنی ہوئی ہے اس مہینے دے اندر یہ ہو جہاں شانہ والا نبی آیا ہے میں کسے بندے نو نہیں آکھنا بھی تو سبحان اللہ بول نہ کسے بندے نو آکھنا تو اگے ہو کے بہ میں بھی نبی دے در دا کمیاں تساں بھی سونے دے در دے نوکر ہو میں اپنی نوکری پیش کرنی ہے تساں اپنی نوکری پیش کرنی نوکراں دی اپنی مرضی نہیں ہوندیاں نوکراں دی اپنی منمانی نہیں ہوندی نوکراں دے نخرے نہیں ہوندے میں سونے دے در دا نوکراں میں انشاءاللہ نوکری صحیح پیش کرنی ہے تہاڈی مرضی ہے قیامت والے دن میں جو نوکری ٹھیک نہ پیش کی تھی اللہ دے رسول میرے کو پوچھن گے جے تساں کو کمی پیش کی تھی انشاءاللہ اللہ تواڈے کو پوچھے گا اور پھر آج جڑی ویڈیو پہ بنتی ہے نا میں پیچھے جانا اس تھان تے ضرور گل کرنا یا جڑی ویڈیو پہ بنتی ہے 1 سال 2 سال 3 سال یا پچھلے بندے اس ویڈیو کی کوریج میں نہیں سامنے دا منہ ہے جنہیں آپ بچے سامنے بیٹھے نے یا میں اے دے اندر باقی جڑے پچھلے بیٹھے نے اے دے اندر لیکن اے مونیاں تے بیٹھ کے نا جڑے اللہ دے ایک فرشتے بیٹھے نے اے بھی ویڈیو پہ بناتے ہیں ایک اے ویڈیو پہ بنتی ہے ایک کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین والشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید نبی دی محفل وچ ہسنا تے دور دی بات ہے نبی دی محفل وچ آ کے گل کرنا تے دور دی بات ہے نبی دی محفل وچ آ کے ہنسی مذاق کرنا تے دور دی بات ہے اللہ قرآن وچ کہندے نے اوے تسی جڑے الفاظ بولدے ہو نا ایک ایک لفظ ویڈیو 1 سال 2 سال بعد 3 سال بعد یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی پر جڑے اے ویڈیو پہ بنا دے نا جڑے اے ویڈیو پہ بنا دے اے 1-2 سال نہیں قیامت دے میدان میں چلے گی پھر میں تھوڑا ترلا نہیں مارنا قیامت والے دن اے 3 چک والے ہو جب نبی دی اے محفل والی ویڈیو چلے تے نبی دا دیوانہ مسجد بیٹھ کے مسکراندا نہ پیا ہوے استہزاء تے مذاق نہ پیا کردا ہوتا ہوے نانا جدو محشر دی پلک سجے آ 3 چک والی محفل دی جدو اے چھوٹی مسجد والی محفل والی جدو اے ویڈیو چلے نا کوئی دیوانہ سبحان اللہ دی تسبیح پہ پڑھدا ہوے کوئی نعرہ تکبیر دی صداواں بلند پیا کردا ہوے ہاں اسی ایتھے اے اللہ معاف فرمائے او سونے تے سچے رب نو منان واسطے آئے لوگوں کو کھان دی خاطر نہیں ہے اسی وہ سونے تے سچے رب نو منان واسطے آئے پھر اے ہو جی شانہ والا نبی انشاءاللہ تیرے گلے دے وچ ٹھڑ پے میں بڑی تقریر آندی الحمدللہ میں اکثر جملے کہنا مشین پاویں ماڑی ہے سید نے سون بڑے چنگے فٹ کیتے نے الحمدللہ مینوں قرآن بھی آندا ہے مینوں حدیث بھی آندی ہے مینوں الحمدللہ اشعار پڑھنے بھی آندے نے مینوں طرز لانی بھی آندی ہے سید دا کرم ہے الحمدللہ ناول تے کہانیاں مینوں نہیں آندا قرآن بھی آندا ہے مینوں سونے دا فرمان بھی آندا ہے یہ اشعار پڑھنا مجبوری ہے اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان پڑھنا ضروری ہے سبحان اللہ آتے میں دسنا چاہنا اس دنیا وچ نے اس دنیا وچ ہر انسان دے دکھ نے ہر انسان دی کوئی نہ کوئی تمنا ہے ہر انسان دی تڑپ ہے ہر انسان دے شوق نے ہر انسان دی چاہت ہے میں تھان تے گیا ہوٹل ہوتے تھے میں ویکھیا 9-10 سال دا بچہ سی تے ہوٹل دے اندر نہ پوچھی پیا پھرے میں جدو ویکھیا تے مینوں بڑا طرز ہے میں بچے دے سر تے ہاتھ رکھے میں کہ پتر آ تیری عمر ہوٹل وچ پوچھیاں پھیرن دی نہیں مینوں ہسانا بھی آندا ہے مینوں نبی دی محبت وچ ڈولانا بھی آندا ہے انشاءاللہ تیرے گلے دے وچ ٹھنڈ پے گئی میں کہ پتر اے تیری عمر ہوٹل وچ پوچھیاں پھیرن دی نہیں اے تے مسجد تے بیٹھ کے یاسین والقرآن الحکیم پڑھن دی تیری عمر سی یار پتر تیری عمر ہوٹل میں پوچھیاں پھیرن دی نہیں سی اے تے بستہ چوک کے سکول جان دی تیری ایج سی پتر مسیحے جا کے اللہ دا قرآن پڑھن دی تیری عمر سی بچہ آنکھاں وچ آنکھ پا کے کہندے مولوی صاحب گل بڑی ٹھیک ہے میری بھی ایک تڑپ ہے میری ایک تمنا ہے میری ایک خواہش ہے میرا ایک شوق ہے تاں پیا پوچھیاں پھیرنا وا پتر کاہدا شوق ہے کہندا میرے کول بٹن والا موبائل ہے کدھرے ٹچ موبائل لب جائے نا تا پوچھیاں پہ پھیرنا وا بٹن والا موبائل کول ہے کدھرے ٹچ موبائل بابا بیمار ہو گیا پنڈ وچ تے میں پتہ لین واسطے بابے دے کول گیا میں جا کے بابا جی میں ایک کہانیاں نہیں سنانی انشاءاللہ جدوں میں نتیجہ پیش کرنا تیرا ایمان تازہ ہوئے گا
میں کہ بابا جی اللہ تمہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرماوے تے بابا نہ رون لگ پے اکھاں وچ اتھرو آئے میں کہ بابا جی روندے کیوں دعا تے میں بڑی سونی دتی ہے آکھن لگے حافظ صاحب تینوں کی آکھاں اللہ دا دتا سب کچھ ہے اللہ نے تیاں بھی عطا کیتیاں نے اللہ نے پتر بھی عطا کیتے نے اللہ نے تن من دھن دولت کھیت مال سارا کچھ عطا کیتا ہے میں کہ پھر بابا جی روندے کیوں ہو کہندے ہن میں بیمار ہو کے نا تے میں منجے تے لیٹ گیا ہاں بچے جوان ہو گئے نے ایک تڑپ ہے ایک شوق ہے ایک تمنا ہے ایک خواہش ہے ایک دکھڑا ہے بابا جی کہاں دکھ ہے کہندہ بیمار ہو کے بستر تے لیٹ گیا ہاں اکو تڑپ ہے اکو ارمان ہے بچے جوان ہو گئے نے اللہ کی درے انہاں دیاں خوشیاں اکھاں نال وکھا دے نا بھئی ماں پیو دے ارمان ہوندے نے نا بھی پتر جوانی چڑھے تے میں دے سر تے سیرا بننا تیاں جوان ہون تے نو رخصت کراں بس مولوی صاحب رب دا دتا سب کچھ ہے پتر تیاں جوان ہو گئے نے بس اکو تڑپ ہے اکو ہی تمنا ہے اکو خواہش ہے کدھر اللہ انہاں بالاں دی خوشیاں اکھاں نال مینوں وکھاوے نا بچے دا ایکسیڈنٹ ہویا میں پتہ لین واسطے گیا میں کہ پتر اللہ تینوں صحت دے بچہ رو کے کہندے استاد جی بس اکو شوق ہے اکو تڑپ ہے اکو خواہش ہے 27 سپارے حفظ ہو گئے سی ایکسیڈنٹ ہو گیا لت ٹوٹ گئی ہے کدھرے 30 پورے ہو جاندے نا بھئی ہر بندے دی تڑپ ہر بندے دا شوق اے ہوندیاں شانہ والے نبی دی چوکھڑ تے آوے نبی دے میلاد وچ آ کے استہزاء تے مذاق کرے اے ہوندیاں شانہ والا نبی وہ ایسا جشن کیوں نہ منائیے ہر بندے دی تڑپ ہوندی ہے بچہ کہندا ہے یعنی کہ بٹن والا موبائل ہے اکو شوق ہے کہ ٹچ موبائل میں نصیب ہو جائے بھئی کرائے دے دکان تے بیٹھ والا کہندا ہے اکو تڑپ تے اکو تمنا ہے دکان دا کدھر مالک ہو جاواں بابا کہندا اکو تڑپ تے تمنا ہے تیاں پتر جوان ہو گئے نے انہاں دی خوشیاں اللہ اکھاں نال وکھاوے میں کہ مدینے تے اللہ اڑیا سبحان اللہ تے بولنا یار سونیا تیری کی تڑپ ہے تیری کی تمنا ہے تیرا کی شوق ہے تیرا کی دکھڑا ہے بڑی ذمہ داری نال گل عرض کر رہا ہوں اللہ دی ذات نے 11ویں پارے دے اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا البتہ تحقیق فرمایا تواڈے کول میں رسول بھیجیا آ گیا تواڈے کول شانہ والا رسول من انفسکم ہے تواڈے وچوں پر تواڈے ورگا نہیں مالکا پھر اس نبی دا شوق کیے اس نبی دا دکھ کیے اس نبی دی تمنا کیے اس نبی دی خواہش کیے فرمایا عزیز علیہ ما انتم فرمایا جدوں کسے امتی نو تکلیف پہنچے نا فرمایا کنڈا امتی نو تین چاک وچ لگدا ہے پریشان میرا یار گنبد قدرات اندر ہو جاتا ہے فرمایا تھوڑے ہوتے کوئی مصیبت پہنچے نا میرے نبی تے بڑی بھاری گزر دیئے فرمایا عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم میرے نبی بس مومنہ واسطے بھلائی دا خیر کھائے ان جاکاں فرمایا میرے یار نو دولت نہیں چاہی دی میرے یار نو دولت دا شوق نہیں بس گناہگار امت دی مغفرت دا شوق ہے سبحان اچھا ایک وہ بھی دیوانہ سی تو ساتھے کئی بیٹھے ہو نا میں کہنا ماشاءاللہ مسجد پر ہی ہوئی ہے ایک بندہ ہوئے ایک اور میں کہنا میں تے قرآن تے حدیث پہ پڑھنا نا تو جو بندہ جنہوں اور کچھ بھی نہیں آندا نا وہ آکے کرسی تے ببے میں حافظ بھی الحمدللہ میں عالم بھی ہاں میں پورا قرآن آندا الحمدللہ میں تراویح ہر سال پڑھانا ماں تے کئی حدیثاں میں آندیاں نے میں حافظ قرآن ہو کے تھلے بہنا تو جو جڑا بندہ کچھ بھی نہیں آندا بس وہ کرسی تے بوے تے بس ایک باری آکے یا رسول اللہ میں انشاءاللہ 10 باری سبحان اللہ دیاں تسبیحاں پیش کروں گا انشاءاللہ اسی سنی جاہل ہو سکتے ہیں اسی سنی ان پڑھ ہو سکتے ہیں پر بے ادب اسی ان پڑھ ہو سکتے ہیں اسی جاہل ہو سکتے ہیں پر بے ادب نہیں ہو سکتے جس جن کے گود کے اندر جنم لیا ماں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا دی نوکرانی سی تے باپ بھی الحمدللہ میرے پیر حسین دے در دا نوکر سی الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر نا بڑا عرصہ بارش نہ آئی میں نے ہزار واریاں گلاں بھی آندیاں انشاءاللہ میں تواڈے موڈ بھی بناواں گا انشاءاللہ میں نے پتہ بھی کم کیویں چلدا ہے آپ دے دور دے اندر نا بارش نہ آئی تے سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا عیسیٰ علیہ السلام کول آئے آکھن لگے سرکار بڑی پریشانی ہے بڑی دیر ہو گئی ہے بارش نہیں پی ہوندی فرمایا چلو پھر میدان میں جا کے نا
تے پھر وہ سونے تے سچے رب کو بارش واسطے دعا منگنے ہیں. ساری قوم کٹھی ہو کے نا ایک چٹھی والے میدان میں کٹھی ہو گئی. ان سباں تیار ہو گئیاں. عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھلوتے نے تے جماعت نہیں جے کراندے پے. لوگوں نے آ کے سرکار جماعت نہیں کراندے. فرمایا من اصاب منکم ذنبا, جدوں تک تہاڈے اندر گناہگار موجود نے نا ادوں تک اسی دعا نہیں منگنی. جڑے پاپی نے, جڑے مجرم نے, جڑے خطاکار نے وہ نکل جان باہر, تے جڑے نیکوکار نے وہ کھلو جان. میرے آقا فرماتے ہیں لم یبقا معہ فی المفاضۃ الا واحد, پورا میدان ویلا ہو گیا پر ایک کھلوتا رہا. پورا میدان ویلا ہو گیا فرمایا الا واحد, ایک بندہ کھلوتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کول گئے اور میں تو بڑا حاجی نمازی ہے, تیرے پر گناہ نہیں ہویا کدے, تو کدے پاپ نہیں کیتا. انہوں نے کہا سرکار واللہ میں نے اللہ کی قسم ہے پوری زندگی کے اندر میں کوئی گناہ نہیں کیتا, بس ایک گناہ ہویا ہے میرے کو. وہ کیڑا گناہ ہویا ہے؟ اکھنا کہ انی کنتو ذات یوم اصلی, ایک دیہاڑے میں نماز پہ پڑھتا سا, میں مرت بھی امرات, حالت نماز وچ ایک دوشیزہ ایک عورت میرے سامنے دی گزری ہے, بس ایک آنکھ میری اٹھی ہے. فنظرت الیہا بعین ہذہ, سرکار آ جڑی آنکھ ہے نا, جڑی کانی آنکھ ہے نا, جڑی ڈھیلے تو محروم ہے, جدے وچ ڈھیلا کوئی نہیں نا, آنکھ اٹھی سی بس اس عورت تے ایک دفعہ پئی سی. پھر تو کیتا کی سی؟ آخر کہ سرکار لما جاوزتنی, جدو عورت وہ میرے اگے کی گزر گئی نا, آخر کہ ادخلتو اصبعی فی عینی, میں انگوٹھا اسے آنکھ دے اندر داخل کیتا. نماز مکی نہیں, ڈھیلا پہنا کڑیا ہے. جڑی نظر, جڑا ڈھیلا, جڑا آنا اس عورت تے پیا سی, نماز مکن نہیں دیتی, انگوٹھا اندر داخل کیتا ہے. وہ آنکھ کٹ کے نا تے حالت نماز وچ اس عورت دے پیچھے سٹ کے آکھیا ہے جڑی آنکھ اللہ دے حکم دی نافرمانی کرے نا وہ اس جسم دے نال رہن دے قابل ہی کوئی نہیں. سرکار میں آکھیا جڑی آنکھ اللہ دے حکم دی نافرمانی کرے وہ اس وجود نال رہن دے قابل ہی کوئی نہیں. بس انگوٹھا داخل کیتا ہے, آنکھ کٹ کے عورت دے پیچھے سٹ دیتی ہے, بس یہی گناہ ہویا ہے. جدو گل اے ہوئی نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے او میرے نوکراں, او میرے غلاماں, او سنگیاں, پہلے تے انج ہونا سی میں کہنا سی مالکا بارش دے دے تے تو کہنا سی آمین. فرمایا ہن انج کر فتح اللہ حتی اومنا علی دعائے کا, ہن تو دعا مانگ. ہن ذرا سوچتے صحیح, نبی پیا کہندا ہے اپنے غلام نو, بھئی نبی پیا کہندا ہے اپنے غلام نو بھئی تو دعا مانگ تے میں نبی ہو کے آمین کہنا. اس امتی نے, غلام نے, نوکر نے دو میں ہاتھ چکے. یار امام تے دعا منگاوے, مقتدی آمین کہندے نے. یار ایویں ہے کہ نہیں, استاد دعا منگاندے نے, شاگرد آمین کہندے نے, ٹیچر دعا منگاندے نے, یار پڑھن والے متعلم بچے آمین کہندے نے. پہلی بار یہ انوکھا نرالا کم نہیں ہویا, نبی پہ فرماندے نے میں حکم پہ دینا تو دعا مانگ, آنکھ مولا بارش دے دے تے میں آکھاں گا آمین, اے اللہ قبول کر. اللہ دے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے غلام نے دو میں ہاتھ چکے, آکھن کے مالکا بارش نہیں دے دیتا. امام غزالی احیاء العلوم دے اندر تحریر فرماندے نے, میرے آقا فرماندے نے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے فتجللت السماء سحابا, اجے ہاتھ منہ تے پھرے نہیں سی, رحمت دی بارش پہلا ہی آ گئی سی. سبحان فرمایا ہجے ہاتھ دعا والے منہ تے پھرے نہیں سی تے بارش پہلا آ گئی. جدو دعا کمپلیٹ ہوئی نا صاحب, دعا جدو ختم ہوئی تے نوکر نے دو میں ہاتھ جوڑے, سرکار گل سمجھ نہیں آندی, میں منگتا تسا داتا, میں نوکر تسا آقا, میں امتی تسا نبی. سرکار تھانوں چاہیے سی تسا دعا منگا دے تے میں آمین کہندا. عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا جملہ آکھیا نا, وہ تین چک دی اس مسجد دے اندر بیٹھ والے ہو, میرے نبی دے نوکروں تے دیوانوں, بھئی تسا تے کئی بیٹھے ہو نا,
مسجد الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے آکھن کے سرکار میں بڑا منگتا تے نوکراں تسا نبی ہو دعا تانوں منگانی چاہیے سی عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے ہے تو ایک پر ہے کم دا سبحان اللہ پر میں ہے تو ایک پر ہے میں اکثر کہنا ایک ہوئے تے سنن دی سکھ ہوئے کہ بندہ ہزار ہوئے تے سستی دا شکار ہوئے کوئی فائدہ نہیں بھئی بندہ کلا ہوئے بس زبان ہوتے سبحان اللہ ہوئے سبحان اللہ اچھا یہ تے نبی دا غلام سی نا انہیں ایک باری ٹھیلے آنکھ بچ انگوٹھا پایا تے ٹھیلا کٹ چھڑیا ایک میرے آقا دا بھی غلام سی سبحان اللہ 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 قربان جانا میرے آقا دے غلام ذرا توجہ کرنی ہے اس مقام دے پھر میں کہندر نہ کہ جد دل لگ جاوے کسے دے نال عاشق دی روح تڑپی کہندے جد دل لگ جاوے کسے دے نال جد دل لگ جاوے کسے دے نال او دے نال اٹھانے پیندے نے جد دل لگ جاوے کسے دے نال او دے نال اٹھانے پیندے نے گن گن تارے ارادانو گن گن تارے ارادانو انج لمحے گزرانے پیندے نے جد دل لگ جاوے کدے وطن میں چھڑنا پیندا اے کدے سولی میں چھڑنا پیندا اے کدے وطن میں چھڑنا پیندا اے کدے سولی میں چھڑنا پیندا اے یار نورادی کرن دے لئے یار نورادی کرن دے لئی سر نیزے تے چڑھانے پیندے نے جد دل لگ جاوے میرے آقا دے غلامو ذرا توجہ کرنی ہو عیسیٰ علیہ السلام دا غلام سی جڑا نماز کے اندر آنکھ دا ڈھیلا کٹ کے کہندے سرکار عادت نماز دے اندر جدو آنکھ عورت دے بھئیے بس ڈھیلا کٹ کے سوٹ دیتا ہے تین جگ دے اندر رہن والے تینو نبی دے نوکر دی گل درساں رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم پیسیاں دی برسات وچ تقریر کرنی بڑی سوکھی ہے سبحان اللہ دے گجگار وچ تقریر کرنی بڑی سوکھی ہے تینو میں دسنا چاہنا میرے آقا دی بدم لگی ہوئی سی میرے آقا فرماندے نے غلامو جیول دیا ظلماں والیا پر میں ایک رات آوے گی رب دا پیغام آوے گا میں اللہ دا نبی رات نو صدیق دے بھوئے دے لے کے جا کے صدیق نو نال لے کے یسرب نو مدینہ بنا دے ایک رات آوے گی میں اللہ دا نبی صدیق دی بوئے دے جا کے انہوں لے کے مدینہ شریف روانہ ہوما گا جدو ہجرت دی رات آدیے صدقے جاما میرے آقا علی پاک نو بستر تے لٹا کے چل دیا
سیدنا صدیق اکبر دے بوئے دے جدو کول جاندے نے ادھی رات گزر جاندی ہے میرے نبی کی ویکھدے نے سیدنا صدیق اکبر نے ایویں دروازے دی کنڈی پکڑی ہوئی صدیق اکبر نے دروازے دی کنڈی پکڑی ہوئی ہے میرے نبی فرمان لگے ہو میرے غلام جی واللہ دیا ظلفہ والیا فرمایا یار تینوں کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کائنات غابے خرگوش دے مزے پی لیندی ہے کیا تینوں نیند نہیں آندی آکھن لگے لج پالا ید اللہ دے گورے گورے ہتھا والیا او سونی صورت تے سیرت والیا تسی جدو دا فرمایا سی صدیق ایک رات آوے گی میں اللہ دا نبی تیرے کول چل کے آواں گا مدینے دے لاڑیا او دیا ساریاں راتاں صدیق دیاں تیریاں اڈیکاں وچ گزریاں سونے جدو دا فرمایا سی صدیق نے سونا چھڑ دیتا ہے صدیق نے توڑیاں اڈیکاں وچ ساریاں راتاں گزار دیتیاں نے گل مختصر کرنا چاہنا میری سرکار صدیق اکبر نو نال لے کے جدو غار ثور دے کول جاندے نے صدیق اکبر کہندے نے سونیا ماداغ دے نینا والیا تساں ایتھے آرام فرماؤ میں اندر جا کے غار نو صاف کرنا وا صدیق اکبر نے غار صاف کی ہے اپنی دستار اتاری ہے اپنا امامہ اتارے ہے امامے دے ٹکڑے کیتے نے ٹکڑیاں نال سراغ بند کیتے نے امام شریف دا کپڑا مک جاندا ہے پر سراغ نہیں مک دے صدقے جاوا میرے آقا دے غلام دی محبت ویگ صدیق اکبر نے اپنا کرتا اتارے ہے اپنی قمیض اتاری ہے قمیض دے ٹکڑے کیتے نے سراغ بند کیتے نے میرے آقا دے غلام دو سراغ بند جاندے نے میرے آقا دے غلام نے دوویں اڈیاں سراغاں اتے رکھیاں کہندے نے سونیا اے مدینے دے لاڑیا مہربانی فرماؤ اندر آ جاؤ میرے آقا دے غلاموں اندر جاندے نے صدیق کہندے نے سونیا بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو بڑے تھک گئے ہوگے یا رسول اللہ میری جھولی وچ سر رکھ کے آرام فرماؤ جاؤ گل مختصر کرنا چاہنا وا میری سرکار نے سر منور صدیق دی جھولی وچ رکھیا صدیق اکبر دی جھولی وچ میری سرکار نے سر منور رکھیا میرے آقا پاوے پاپ ہو جاندے نے کئی صدیاں گزر گئیاں سی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی آخر زمان نبی ہجرت جدو کر کے جاوے گا اسے غار دے اندر اپنے ساتھی نو نال لے کے آوے گا نہیں بس اس غار وچ نا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ دے نبی ہجرت کر کے نا اپنے ساتھی نو نال لے کے نا تے اس غار وچ آوے گا تے سپ پیا سندا سی انہاں کہا آپاں تے بالکل ہی ایتھے پا لیں گے انہاں کہا ہن آسے پاسے جانا کوئی نہیں بس آپاں تے ایتھے کلی پا لیندے ہاں بس میاں صاحب دی روح تڑپی کہندے جد دیاں اکھاں لڑیاں نے ول بھول گیا سانو سون دا ماہیا جد دیاں اکھاں لڑیاں نے ول بھول گیا سانو سون دا ایک وار سجن نے اتنوں پہنچے سن اوے ہن تے چسکا پہ گیا رومن دا سبحان اللہ ہن تے بس کلی جلی بس ہن تے بس یار دی اڈیکا وچ سارا زمانہ بسر کران گے بھئی صدیاں انتظار کردا رہیا اور جدو سونا آیا نا غار وچ تے میرے آقا نے واللیل دی زلف کھولی نا سبحان اللہ بھئی پوری غار مہکن لگ پئی جدو میرے آقا دی خوشبو دے ہلے گئے نا تے سب دوڑیا بھئی انہیں سراغ کیتے سی کدے ادھرو کچھ سامنے کچھ پیچھے تے سوچیا سی سونا ادھر مکھڑا کرے گا تے ادھرو بہ کے سبحان اللہ جے سونا مکھڑا انج کرے گا
پھر ادھر آ کے تکاں گا، جے سونا منہ ادھر موڑے گا تو پھر ادھر آ کے تکاں گا، جے سونا مکھڑا ادھر کرے گا ادھر آ کے تکاں گا۔ بھئی صاحب جدو میرے نبی دے معطر پسینے دی خوشبو وہ سب تک پہنچ دیئے تے پھر دوڑیا، ادھر گیا تے سوراخ بند، 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 آسے پاسے زندگی گزاری تے جھنڈے خار ہزاراں، آسے پاسے زندگی گزاری تے جھنڈے خار ہزاراں، کوئی مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، آئیاں جدو باغ سبحان اس وقت میں کہندرن کہ بڑا چاہیا یا رسول اللہ بڑا چر ہویا سانو ترلے پاندیا تے ماہیاں موڑ ساڑے والے واگاں ایک بار جے ڈھولا وہ خواب آوے میں تا ساری عمر نہ جاگا ایک بار جے سونا ایک خواب آوے میں تا ساری عمر نہ جاگا اللہ اللہ قربان جاواں سب پاسے پاسے چکر لاندے پر سوراخ بند نے جدو جتے صدیق اکبر نے اڈیاں رکھیاں ہویاں سن انسانی گوشت محسوس ہویا جو سب نے ڈنگ مارنا شروع کیتا دسنا شروع کیتا رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم صدیق اکبر نو سب ڈسی جاندے پر صدیق لت نو حرکت بھی سب ڈسی جاندے پر صدیق اپنی لت مبارک نو ہلاندے بھی نہیں بھی کدرے لت ہل جائے نا تے یار دے آرام وچ کدرے خلل نہ آ جائے سوڑے دی کدرے آرام وچ خلل نہ صدیق نو سب ڈسی جاندے میں کئی سال اسلام دی غلام دی شان بھی سبحان اللہ پر آتے نو دساں بھی اللہ دی ذات نے میرے نبی دے نوکر نو کنیاں شان عطا فرمائیاں بھئی انہیں تے ایک آخر دا ڈھیلا کٹ کے بس چھوڑ دی تسی بڑے کمال والی گل ہے اور سب ڈنگ تے ڈنگ ڈسی جاندے صدیق اکبر لت بھی نہیں ہلاندے زہر اتے چڑھی جاندے صدیق اکبر دے مبارک اکھا وچ اتھرو آئے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم تیرے میرے اتھرو گردے نے نا بھئی رخسار تے گردے نے بھی ساڑے چہرے تے سینے ہوتے یا زمین ہوتے گرد و غبار ہوتے میں کہ صدقے جاواں صدیق تیری اتھرو تیرے جڑے اتھرو گرے نے نا اس زمین تے گرد و غبار تے نہیں گرے مدینے دے تاجدار دے مبارک رخسار تے پہ گردے نے سبحان اللہ ان جدو میرے آقا دے رخسار تے آپ دے آنسو گرے نا میرے آقا نے مازام تھی اکھ کھولی اکھ کھولن تو بات فرمانا کہ صدیق مالا کا جا ابا بکر نے اے ابو بکر خیرے تین ہویا کیے میں محمد دے ہوندی ہاں تسی یہ رو دے پہو مالا کا جا ابا بکر صدیق اے صدیق دستے صحیح رو دے کیوں ہو بھئی اے ہو جی حالت بیچے وہی چاہیے جب بھی بندہ میں نے آکھے مولوی صاحب اب پیچھے آماد اللہ استغفر اللہ دیوار پہ گر دیئے بھی دیوار حلالے کھاوے بندے نے ان تھوڑی کہنے حضرت علامہ مولانا زینت القرآ یہ میں تھوڑی کہنا ہے بھئی یہ ہو جائے حالات میں 60 الفاظ استعمال کرنے پہندے نے نا بھئی ہنگامی حالات میں آپ آکھنے لگے مالا کا یا ابا بکر اے ابو بکر خیر روندہ کیوں ہے حق دے بندہ سی بھئی سب ڈسی جاندہ ہے صدیق اکبر کہتے ہیں ندر تو سونے میں ڈسیا گیا میں نو سب لڑ گیا پر صدقے جاواں میرے نبی دے نوکر دیا شان ایک باری سبحان اللہ بہت میں دسا بھئی یہ ساتھ اتھے بے کے نا پر سبحان اللہ کہنا اوکھا ہے پر نبی دے نوکر دا انداز میں سب ڈنگ تے ڈنگ ماری جاندے میرے آقا فرمائے مالا کا یا ابا بکر ابو بکر تے رکی ہو رہے میں محمد تے ہوندیاں روئی جاندے چاہیے ایسی کہندے ندر تو سونیا میں ڈسیا گیا میں نو سب نے ڈنگ مار لے نانا کہندے نے ندر تو فدا کا ابی و امی کہندے ندر تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہندے سونیا تیری قدمہ دی دھول تو میرے ماں باپ قربان ہو جان
قربان ہوئی جاندہ ہے تے اپنے ماں باپ نے بھی سونے دی قدمہ دی دھول تو قربان کی تھی جاندہ سبحان ہر بندے دی تڑپ ہوتی ہے قرآن و حدیث دا مطالعہ کر کے دیکھو انبیاء دنیا سے آئے نے انہوں نے دعا منگیاں نے کسے نبی نے آکھیا ربی حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی اے اللہ اے ہو جی بادشاہت عطا فرما دے سلیمان علیہ السلام نے آکھیا میرے بعد کسی اور کو یہ ہو جی بادشاہیت عطا فرماوی السلام نے آکھیا ربی انہن عدلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی مالکہ نہ بھوتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیتا ہے فمن تبعنی جنہوں نے میرے تابعداری کیتی ہے فانہ منی وہ میرے نے ومن عصانی جنہیں نافرمان نے فانک غفور رحیم تو جان تے تیرا بھائی نوح علیہ السلام کہتے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا مالکہ 950 سال تبلیغ کردہ رہے ہیں تے نتیجہ کی نکلیا کم و بیش 80 بندے مسلمان ہوئے نے 950 سال درسہ کی تھے صاحب 950 سال 9.5 صدیاں لگیاں نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام نے 950 سال گزارے بھئی مسلمان 80 ہوئے اکھنا کی مالکہ تبلیغ بیک تے نتیجہ بیک تیرے چاندہ ہے نا سارے کافرانو نیز کو نابود کر دے انہوں نے ہلاک کر دے زمین تے ہستا بستا کوئی نظر نہ آبے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک اے مالکہ اے تیرے بندے نے تو چاہے عذاب دے تو چھڑ دے اللہ دی قسم انجا کھاں بھی سارے نبی کہندے گئے مالکہ چنگے سانو دے دے مندے تو جانتے تیرا کم جانے نمازی سانو دے دے بے نمازی تو جانتے تیرا کم جانے مالکہ نیکوکار سانو دے دے گناہگار تو جانتے تیرا کم جانے مالکہ چنگے سانو دے دے مندے تو جانتے تیرا کم جانے میں کہ واہ مدینے دے لاڑیا باقی نبی کہندے گئے چنگے سانو دے دے مندے تو جانتے تیرا کم جانے جدو اس باغی والے سید آمنہ دے چند دیواری آئی جدو بے سہارا دے سہارا نبی دیواری آئی کہندے نے مالکہ نیکوکارا نو چھڑ دے اینا دی نیکوکاری دا صدقہ تے گناہگارا نو چھڑ دے میں محمد دی یاری دا صدقہ مولا نیکوکاروں نے چھڑ دے نہ دی نیکوکاری دا صدقہ اور گناہگاروں نے چھڑ دے میں محمد دی زاری دا صدقہ سبحان مدینہ شریف دے نا مدینہ شریف دے جہادی پنڈ دے علاقے میں نا ایک منگتا فقیر رہتا سی ساری زندگی منگتا رہا ایک ویلہ یہ ہو جی آیا منگ کے نا دی کمر بھی چھوک گئی نظر بھی مک گئی ککھاں دی کلی وچ رہندا سی ایک جڑے کہندے مالکہ ساری زندگی چودھریاں دے آپ زمینداراں دے بوئے ہوتے منگ کے ہن میرے کول منگیا نہیں جاندا منگ کے کمر جھک گئی ہے نظر مک گئی ہے کوئی یہ ہو جا نجبار ملا دے جدو تو دی چوکھٹ تے جاواں نا میرا دکھ بھی مک جاوے تے نالے بھوک بھی ہن پنڈ وچوں چلیا چلدیاں نا مدینہ شریف وچ آیا مدینہ شریف دے گلیاں وچ چلدا مسجد نبی شریف دے مین گیٹ پہ کھلوتا تے دوویں ہاتھ چک کے کہندے نیلی چھت والیا ہن منگیا نہیں جاندا میرے کول مالکہ ہن بوئے تے میرے کول جایا نہیں جاندا ساری زندگی ہاتھ پھیلاندا رہیا ہن منگ کے کمر جھک گئی ہے نظر مک گئی ہے مالکہ کوئی یہ ہو جا نجبار بھی لا دے انج دی خیر پاوے دکھ بھی مک جاوے تے بھوک بھی وہ تو نماز دا ویلا سی صدقے جاواں میرے نبی صحابہ نو نماز پہ پڑھاندے سن جدو جماعت ختم ہوئی نا میرے آقا فرمایا صحابہ دی ولے دے ذوالفوا لیا فرمایا چلو کوئی سوالی بار سوال کیا کردا ہے میرے آقا کھیراما چلدیاں کول ہے فرمایا میں محمد دے شہر مدینے وچ آن والے کی پہ آکھدا سی انہاں کہ سرکار میں تانوں تکیا کوئی نہیں میں تانوں ویکھیا کوئی نہیں نظر تو محروم ہاں ساری زندگی منگدا رہیا کمر جھک گئی ہے نظر مک گئی ہے دعا منگی ہے کہ اللہ یہ جو سبب لاوے کہ میرا دکھ بھی مک جاوے تے میری بھوک بھی اس بات پہ پھر میں کہہ رہا کہ سجڑا نے ملے نے کنارے جے دور دے سجڑا
کنارے جدور دے سجنا میں ملے نے کنارے جدور دے زندگی گزار لاگے سہارے حضور دے زندگی گزار لاگے سہارے حضور دے نسبت سجر جناں دی نبی نال ہو گئے نسبت سجر جناں دی نبی نال ہو گئے دیکھن گے او حشر نو نظارے حضور دے اچھا نا میں بلال شریف واسطے نا چندہ پیا کرتا ہوں ایک مولوی صاحب ماشاءاللہ آج 4 گھنٹہ دا ڈیڑھ مبارک سی میرے کوڑا کے میں کہتے ہیں مولوی صاحب میں کہا جی کی کر دیو میں کہ ماشاءاللہ چھڑ جڑے کرنے تو سنیا نہیں کہتے ویسے تو کی کر دی سی میں کہ جی الحمدللہ بلال شریف دے مہینے تے میلاد واسطے لنگر واسطے چنگا پہ کر دیا کہتے کنے پیسے ہو گئے میں کہ الحمدللہ 60,000 ہو گئے پتہ کی آخر ہے کہتے مولوی صاحب ایک میں مشورہ دے ماں میں کہ جی حکم فرماؤ کہتے 10,000 نال کم چل نہیں جاوے گا میں کہ باقی بجا کی چکر کرنے کہتا 10,000 کم چل نہیں جاوے گا میں کہ بجا کی چکر کرنے کہتا دیکھو نا چونکے چرانکے دیکھو نا توڑے پنڈ میں جا کے کوئی بیوہ ہوئے گی کوئی یتیم ہونگے کوئی غریب ہونگے کوئی مسکین ہونگے دیکھو نا کہ میلاد نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ سنت ہے میں کہ وہ تے میں تینوں دساں گا نا بھی سنت ہے یا فرض ہے کی ہے میں کہتے حکم فرماؤ کہتے دیکھو نا میلاد نہ فرض نہ واجب نہ سنت تے دیکھو غریب بندے رہتے ہیں 10,000 نہ چلو ٹھیک ہے مٹھائی لے کے آؤ پر 50,000 بیوہ نو دے دیو میں کہ مولوی صاحبہ ناراض نہ ہوں میں تے گل کراں کہنے حکم کرو میں کہ اج جڑی گڈی تے تساں چڑھ کے آئے ہو نا اج جڑی گڈی تے تساں چڑھ کے آئے ہو اے دی قیمت کتنی ہے کہندا جی الحمدللہ 25 لاکھ دی ہے میں کہ ایک میرا مشورہ قبول نہیں کر دے تساں اگے میں کہ 25 لاکھ دی گڈی لئیے 25,000 دا کھوتا نہیں لے لیندے میں کہو مرے 25,000 دا کھوتا 25 لاکھ دی گڈی جو لئیے میں 10,000 دا لینا لنگر 50,000 دینا مسکین یتیمن تے تو 25,000 دا لے کھوتا تے باقی دئیے تے مولوی کی جیلے کڑ کے کہنے مولوی صاحب میں کھوتے تے چڑھا اور میں کہا تیرا بیڑا گھر کو بے ملاد کی تے تو تین جلد دن دا چلا کر لائی کہ قرآن حدیث دا مطالعہ کیتا ہوں دا تو کوئی مطولہ پتر کے کہنے میں کھوتے تے بما میں کہو چھلے آ رب دی سو اور سونے نبی نے الحمدللہ گدے ہوتے سواری کیتی ہے گدے ہوتے کہنے سواری کیتی ہے سونے نبی نے گدے ہوتے سواری کیتی ہے میں کہ الحمدللہ گدے شریف ہوتے میرے نبی نے سواری کیتی ہے کہتا جب باقی سوال بعد میں نے ایک گل دس بھی تو ایک گدہ شریف کیوں آکھیا کیا کوئی کھوتا نمازہ پڑھ دے آگے یہ نو شریف کیوں آکھیا میں کہ اچھا تو پھر میں کر چل میں تنوں کھانا کھوانا ماں تو پھر تیرے مسئلے دا حل دس داں کہتے پہلے سڑیے اور کچھ نہیں روٹی سڑی کمزوری ہے مولوی انہوں نے کہا جب پکاؤ بیٹی میں کہ پہلا تے حلوہ ہوئے گا نا دوسرے نمبر تے گوشت دے آوانگے کہتے چلو حلوہ کوڑی چوائس تے گوشت بیچنا تھوڑے جے کدو شریف آ دیو میں کہ کدو شریف پہ آ دیو کدو نمازہ پڑھ دے وہ آج تک کسی نے نہ بینگن شریف آکے آئے نہ گوبھی شریف آکے آئے نہ آلو شریف آکے آئے نہ پیاز شریف آکے آئے نہ گنڈا شریف کدو اچھا ایمان رہا تو کسی بندے نے آج تک آکے میں حیدرآباد کا شریف چلا ہوں آکے آئے باولپور آکے آئے کسی نے ریمنڈ شریف آکے آئے کسی نے کوئی تین چکا لے تو کدی منیا بھی ہوتے 2 شریف رہتے نواز شریف بھی ہوتے شہباز شریف بھی ہوتے تے ہجے بھی ریمنڈ شریف نہیں کہندے تساں یار پتہ کی چلیا
بھئی نہ کوئی حیدرآباد کا شریف کہندہ ہے، نہ بہاولپور شریف کو کہندہ ہے، نہ فلاں شریف کو کہندہ ہے. بھئی کتھے چلے ہیں؟ کہندے الحمدللہ میں ملتان شریف چلے آواں، میں اجمیر شریف چلے آواں، میں پاک پتن شریف چلے آواں، میں کوٹ مٹن شریف چلے آواں. میں کہ وجہ کی سی؟ میں کہ وہ نمازان اب نہیں نا دا بندہ شریف ہو کرتوت پہنے ہون تے وہ جگہ شریف نہیں ہوندی جے باہو دی چکریہ ملتانی دے قدم ملتان دے ایک کونے ہوتے لگن نبی دا سچا نوکر ہوئے تے اللہ ایک خطے نو نہیں پورے ملتان نو ملتان شریف بنا دیتا سبحان اللہ. کہنے مولوی صاحب گل تے تیری ٹھیک ہے. میں کہ یار ویکھ چلو میلاد منانا سنت نہیں، ایک کھوتے ہوتے سواری کرنا تے سونے نبی دی سنت ہے. میں کہ مرے 60 لاکھ دی کوٹھی بنی ہے تینوں بیوہ یاد نہیں آئی، 25 لاکھ دی گڈی لئی ہے انہوں بیوہ یاد نہیں آئی. جدو میلاد شریف آگے تھے کہ جی بیوہ کسی یتیم غریب نو آکے دے دو معاذ اللہ استغفر اللہ. میں کہ جھلے 25,000 دا کھوتا لائے کہندہ جی اے سواری رکھنا ساڈی مجبوری ہے. میں کہ ہوئے 25 لاکھ دی اے انگریزاں دی ایجاد تیرے واسطے رکھنا ضروری ہے، انگریزاں دی ایجاد تیرے واسطے ضروری ہے. اللہ دی قسم دنیا واسطے سونے دا میلاد ضروری ہے سبحان اللہ. اور تیرے واسطے 25 لاکھ دی کار ضروری ہے، ساڑھے واسطے ذکر سرکار ضروری ہے سبحان اللہ. میرے آقا باہر ہے فرمایا کی پہ آگتا سے کہندے یا رسول اللہ بس ہون منگیا نہیں جاتا، تھک گیا میں منگ کے کہ او جا خیر پاؤ دکھ بھی مک جاوے تھے بک بھی. آخری الفاظ نے میرے آقا نے فرمایا اچھا میرے نبی نے نا انہیں اپنے سر منور دستار اتاری سبحان اللہ. میرے نبی نے نا میرے نبی نے اپنے سر منور دستار اتاری، دستار اتار کے نا میرے نبی پاک فرمایا کہ جا اب میں محمد دی دستار لے جاؤں. کپڑا میں دستار ہوئی سی لویٹی ہو تے وہ اکھا تو نبی نہ سی، جڑے نبی نہ ہوندے نے انہاں دی عادت ہوندی ہے کوئی بندہ 10 روپے دے نا تو کی کر دینے کی کرتے نے نظر آوے تے بھاوے نہ آوے اکھا نہ لاندے نے. میرے نبی پاک نے جو دستار عطا کیتی نا انہیں سمجھا تے درہم دینار ہون گے. انہیں ایویں میرے نبی دی دستار پھڑی پھڑ کے نا تے ایویں اس اکھاں دے قریب کیتی نا، جدو قریب کیتی نا کہندا سی سونے ایو جا لجپال مل جائے دکھ بھی مک جاوے تے بھوک بھی مک جاوے. جدو میرے نبی دی دستار میں اکھاں دے قریب کیتی نا اللہ دی قسم دکھ مک گیا سی. جدو اکھاں نال دستار نہیں نا تے اللہ نے یار دی دستار دے صدقے اکھاں دا نور عطا فرما دیتا. مک گیا سی مک. میں تقریر کیتی کہنا مولوی جی میں کہ ہاں جی آگے آ دستار نال بڑا اکھاں ٹھیک ہوندیاں نے. میں کہ تہاڈی دستار نال خراب ہوندیاں نے. میں کہ میں آکھیا تیری دستار نال خراب ہوندیاں نے. میں تے سونے دی دستار دی گل کیتی ہے کہندا میں اج تک نہیں سنیا سائنس جواب دے جاتی ہے بھئی کپڑے نال اکھاں ٹھیک ہون. میں کہ جھلیا 13واں سپارہ چک سورۃ یوسف دے اندر جدوں بھرا سارے یوسف علیہ السلام کول گئے آکھنا کہ سرکار بس ابے دی کیفیت ہو گئی ہے فب یمدت عینا ہو من الحزن فہو کذیب. ابا تہاڈی اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہے. یوسف علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے غم کیوں کر دیو جی ابا نبی ہے نا تے یوسف پتر بھی اللہ دا نبی ہے. میں غم کیوں کر دو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ. غم کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، ابے نو لیبارٹری وچ لے کے جان دی لوڑ کوئی نہیں، ہسپتال چیک کران دی لوڑ کوئی نہیں. نانا میں یوسف دی قمیض لے جاؤ انج آقا فرمایا جڑی قمیض میں یوسف دے جسم دیاں چمیاں لیندی رہی ہے نا اے قمیض لے جاؤ جا کے ابے دے اکھاں تے پھیرو. اللہ دا قرآن کہندا ہے بس پر آ جدو او یوسف دا کرتا قمیض لے کے گئے جدو یوسف علیہ السلام دا کرتا آپ دے باپ دے اکھاں تے لایا قرآن کہتے فرتد بصیرہ بس لان دی دیر سی رب العالمین نے اکھاں دا نور عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. میں کہ یوسف علیہ السلام دے کرتے نال بھی اکھاں ٹھیک ہو سکتے ہیں نا کہ میرے سونے نبی دی دستار نال بھی اکھاں ٹھیک ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہن جدوں اکھاں ٹھیک ہوئی ہیں نا کہ انہیں دستار پھڑی تے دوڑ پیا نا دوڑ پیا مدینے شریف دے بازار وچ دوڑ دیا مدینہ شریف دے بازار کو باہر نکل گیا. اگے حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا غلام نا ایویں اودوں ہی تجارت کر کے نا 9 اٹھ سامان دے لدے لے کے پیاندے سن تے میرے نبی دی دستار اس غلام دے ہاتھ وچ اللہ دی قسم نور دی لاٹاں سبحان اللہ دستار وچ نور دی لاٹاں پہ نکلدیاں نے.
جدوں عبداللہ بن مسلم نے ویکھے نا انہیں کہا لگدا ہے دے وچ درہم ہے کوئی دنانیر نے جدے وچ چمکار تے نورانیت تے روشنی بھی نکلدی ہے آ کے سواری بول رو کے آکھن لگے اوئے آ کی ہے اے دے وچ درہم تے دینار ہے کہندا دینار نہیں اے سونے دی دستار ہے اے دے وچ دینار نہیں سونے دی دستار ہے کدھر چلنا ہے کہندا دکھ مک گیا ہے بس بھوک راندی ہے بس اے دستار لے کے چلنا ماں کوئی خریدن والا ملے بس بھوک ختم ہو جائے گی میرے نبی دا غلام سی میرے آقا دے غلام عبداللہ بن مسلم نے آکھا رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے وہ پوری کائنات میرے نبی دے گرد و غبار دا تے دستار دی گل کر رہے نا جس گرد و غبار نے میرے آقا دی نالین دی چنیاں لئیے نے وہ اس گرد و غبار دی قیمت پوری کائنات نہیں ہو سکتی دستار دی قیمت کی میں ہو سکتی ہے فرمایا دی قیمت کوئی نہیں دے سکتا پر میں کر میرے کل نظرانہ لے لے میرے کل توفہ لے لے میرے کل ہدیہ لے لے پہ قیمت دستار دی نہیں توفہ لے لے پر میرے سونے دی دستار میں نہیں دے دے سونے دی دستار بس میں نہیں دے دے کہندے دیوے گا کی فرمایا انج کر 9 اونٹ نے لدے لدائے سامان دے 4 تو رکھ لے بمائے ساتھ و سامان 4 اونٹ تو رکھ لے 5 میرے واسطے رہن دے جدو کسی چیز دی بولی چنگی لگ جائے نا تے بندہ پھر لالچ وچ پے جاندا ہے بھی کدھرے 2 منٹ ہو ٹھہر لواں بولی کدھرے جدو ویکھیا نا کہ نا جی اے 4 اونٹ اے سونے دی دستار ہے فرمایا قیمت کون ہے کائنات نہیں ہو سکتی اچھا ایک کر اے 9 اونٹ ساز و سامان تے لے جا تے سونے دی دستار مینوں دے دے کہندا لے پھڑ ہن میرے نبی دے غلام عبداللہ بن مسلم نے سونے دی دستار ہاتھ وچ لئی تے 9 لدے لدائے سامان دے اونٹ محاذ انہوں پھڑائی تے دستار لے کے نا تے چلدیاں ہن میرا تسی ویکھنے آخری الفاظ نے چلدیاں سونے دی بارگاہ وچ آئے 2 زانو بیٹھ کے نا تے سونے دی بارگاہ وچ کہندے نے یا رسول اللہ بلیل دی زلفاں والے ایک عرضی پیش کرنا چاہنا نوکراں دے نخرے نہیں ہوندے نوکراں دے حکم نہیں ہوندے نوکراں دی عرضیاں ہوندیاں نے بلیل دی زلفاں والے اے تن من دھن تیری قدماں دی دھول تو قربان کر دیئے سونے ایک ریکویسٹ ایک عرضی پیش کرنا چاہنا میرے لجپال نبی فرمایا غلامہ کی پیا کریں کہندے سونے اے اپنی دستار اور میں دیکھنا چاہنا 3 چک والے کنہ میرے جملے دی قدر کر دینے بڑا عظیم جملہ پیش کرنے لگا آخر لگا سونے اپنی مبارک دستار کسے اور نہ دے جو توڑی دستار کلی توانو ہی پھپ دیئے سبحان سونے ہر کسے نے اس واسطے پر میں قدر نہ کیوں میرے کملی والڑیا میرے کملی والڑیا میرے مرنے کملی والڑیا میرے مرنے تے آ جاویں اکھاں تارے لگیاں نے سونے مر کے بھی تک دیا نے ایک جھلک دکھا جاویں میرے آقا دے غلام دوے ہاتھ
دستار ہر بندے نو نہ دیا کرو تھوڑی دستار کونوں ہی پھبدی ہے توجہ کرنی ہے جدو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر دستار پیش کی تھی میرے آقا فرماتے نے غلاما میں محمد دی دستار نال پیار کرنے والے میں محمد دی دستار نال محبت کرنے والے مانگ کی منگنا چاہنا ہے کہندے سونے نوٹ سامان دے دے کے تھوڑی دستار لے کے آیا میرے آقا فرماتے نے غلاما مانگ کی منگنا چاہنا ہے کہندے سونے بلے دیا ظلفہ والیا جے دینا چاہتے ہو بس عبداللہ بن مسلم واسطے جنت دا ٹکٹی لکھ دیا سونے جے ہن آخری الفاظ نے سونے جے دینا چاہتے ہو عبداللہ بن مسلم واسطے جنت دا ٹکٹی لکھ دیو میرے نبی پاک فرمایا عبداللہ جیون لے لیا ظلفہ والیا فرمایا کاغذ تے یعنی کہ قلم لے گیا او جو اس دور دے مطابق قلم تے کاغذ لے کے میری آقا دی بارگاہ دے اندر جاندے نے میرے نبی پاک لکھ کے دیندے نے عبداللہ بن مسلم تیرے واسطے جنت پکی ہو گئی ہے اجے جنت دا ٹکٹ ہاتھ وچ پھڑیا ہے اللہ دی ذات فرماندے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے حبیب نو کہہ لے محبوبہ اے عبداللہ تھوڑا غلام بڑا ہی کنجوس ہے میں جا میرے نبی نو کہہ دے تھوڑا غلام بڑا ہی کنجوس ہے وہی بندہ مولوی صاحب نو مسجد واسطے 500 روپے دے تے مولوی صاحب دا صاحب ہو کے جاندا ہے دعا نہیں مکدی بھی حاجی صاحب سرکی صاحب فلاں صاحب جد پد پتہ نہیں کی کچھ پھر سارے باپ ہن دعا منگ منگ کے مولوی صاحب دا صاحب ہو کے جاندا ہے 500 جڑا دے تے جڑے 9 اونٹ لتے لگائے ساتھ و سامان دے بھائی نبی کی دستار دی خاطر دیتے اللہ فرماتا ہے جبریل جا کے میرے حبیب کو آپ ماہیا بڑا ہی بڑا غلام کنجوس ہے بڑا غلام بڑا ہی کنجوس ہے جبریل کیا کیا کرنا پیا کرنا ہے انہیں 9 اونٹ میں محمد دی دستار دے بدلے لتے لگائے سامان دے دے چھڑے نے تو کہندے ہیں بڑا ہی کنجوس ہے آخری الفاظ نے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اسی جشن اس نبی نے کیوں نہ منائیے فرمایا اے جبریل اللہ کی فرماندا ہے کہندے اللہ فرماندا ہے تہاڈا غلام بڑا ہی کنجوس ہے جبریل 9 اونٹ اس دستار دے بدلے دے چھڑے نے میں اللہ پیا فرماندا ہے تہاڈی دستار نال اس غلام نے جڑا پیار دا اظہار کیتا سی نا اے بڑا ہی کنجوس ہے انہیں آکھیا سونیا انہاں لکھ دے عبداللہ بن مسلم جنتی ہے اے سونیا اللہ فرماندا ہے اگر تیرا غلام کہندا نا کہ دستار دے پیار دے بدلے ساری امت واسطے جنت لکھ دے سبحان اللہ نہیں بولی جاتا میں تیری دستار نے پیار کیتا ہے بڑا ہی کنجوس ہے اپنے واسطے جنت لکھ پئی ہے اور میں اگر ایک کہندا نا کہ دستار دے پیار دے بدلے سارے واسطے ساری امت واسطے جنت لکھ دے اللہ نے دستار دے پیار دے بدلے ساری امت کو جنت عطا فرما دینی اللہ کریم آقا دی بندے دے دے صدقے جنہاں سنگیاں نے بیڑیاں نے دوستاں نے محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ سارے دے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرماوے اللہ دی ذات نے بڑا اعلیٰ کر سنبھڑایا ہے یہ آخری ریکویسٹ ہے علامہ اقبال کئی عرصہ پہلے تڑپ تڑپ کے روح تڑپی کے آکھیا سی کہ مسجد تو بنا ڈالی پل بھر کے امام کی حرارت بات میں من اپنا پرانا پاپی تھا جو برسوں سے نمازی مسجد ماشاءاللہ سونی بڑھ گئی میں کہ نہیں ہم مسجد سجدے نمازیاں مسجد کچھی ہو کر نماز پکے ہو ہاں جی اتنی بڑی مسجد بڑھیں گے نا جی میں زور ہے نا مسجد بنا ہوتے میں نمازی بڑھانو دے ہو جب وہ پیار دے ہو سجنہ رو جا کے آکو اللہ دی قسم ہے فرمایا بھلا یا خواب پھوڑا لو مت لائے بندے کو ٹوڑ جا میں مسجد کی نماز پڑھا واسطے چلا ماں یار آج پوری مسجد کی نماز پڑھ کے آ اللہ دی قسم ہے وہ آوے تے ماں میں نام پر سونا رب تیرے راضی ضرور ہوئے گا انشاءاللہ اتنی بڑی مسجد بنی ہے میں بے کہتی نہ خوش ہو گیا کہ جس رب دا تسا کر بڑے رب پتہ نہیں کنا تواڈے تے راضی تے خوش ہو ایڈا بڑا گھر بنایا تے اس مسجد نو نبی دے غلاماں نال پڑھو اللہ دی میں کئی باری کہنا بچے دی سالگرہ ہو نا بچے دی سالگرہ پتہ کی بچے واسطے گفٹ بندے لے کے جاندے کھلونا لے کے جاندے ایویں ہے کہ نہیں بھی پڑھے لکھا بندہ ہوے
وہ اگر سالگرہ ہوگی نا وہ واسطے بکاں وغیرہ بندے لے کے جاتے ہیں سالگرہ ہوتے جی اسٹوڈنٹ ہوگی کالج یونیورسٹی کا وہ واسطے ٹچ موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ لے کے جاتے ہیں جو بندے کی سالگرہ ہوگی نا وہ مطابق بندے گفٹ لے کے جاتے ہیں یہ مہینے میرے آقا دی سالگرہ دا میرے آقا دے میلاد والا مہینے میرے آقا دی جلوہ گری والا مہینے میں کہتی یا رسول اللہ تنو گفٹ دئیے تے کی گفٹ دئیے پر میں کونائن کائنات نے میں محمد دی قدمہ دی دھول دے صدقے بنیے پھر سونے تو سالگرہ دا مہینہ جو آیا تنو دئیے کی میں میرے نوکرہ جو فکر میں اذان ہوتی ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ اور میں جب تو محمد سنتے ہیں نام محمد تے چوک کے اکھا تے نام ہے نا تے تیری اکھا تھڑیاں ہو جاتی ہیں پر میں جب وضو کر کے مسجدیاں نے فجوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ سر سجدے وچ رکھ کے نا سبحان ربی الاعلی جب پڑھتے ہیں نا چوک کے اکھا تے نام ہے تیری اکھا تھڑیاں ہوندیاں نے پر میں مسجد جا کے سجدہ کرے تے میں محمد دی اکھا تھڑیاں ہوندیاں آج سرکار کے میلاد کے صدقے اللہ میلاد بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پانچ میرے نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جانے رحمت تیرا تو سلام شمائے بزنے ہدایت تیرا تو سلام جانے رحمت تیرا آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ کرو رب کی رحمت تیرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا شمع بز میں جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا ہو سلام مصطفیٰ بس میں ہدایت تیرا وہ ہمارے نبی ہم کے پیارے رسول یہ سلام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اے مالک ملک اسماء پاک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی کہ ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہوئی یا رب العالمین نواز وسیعت و احباب نے سب کر سبحان اللہ کی تسبیحات پیش کی دوستوں میں مل کر اے مالک ملک شکر کا انتظام کیا جملہ دعا کلام پر سبحان کی بارگاہ یا مقدس و معطر میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ یا کہ میرا حجت توبۃ تبرک نقیدۃ توبۃ پیش کرتے ہیں قبول فرما جملہ انبیاء کرام علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سرور آبا و اجداد ازواج مطہرات کے پر شریف شہداء کرب و بلا شہداء بدر شہداء اسلام زمتاد من سمسر کران تبیتر مسلمین مسلمات مومنین مومنات چھوٹے بڑے والدان کے بوڑھے جوان وارث صاحبان سب دنیا پاک سے فرما گئے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین جتنے آباب یہاں پر تشریف فرما ہے ہم سب کے جتنے بھی رشتہ دار عزیز و اقربا اے دنیا بھر سے فرما کے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما سب کا کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا جتنا مرحومین کی بخشش فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جنات الفردوس میں نوازنا مسکون یا الہ العالمین جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا مانگنا چاہتا ہے یا رب العالمین تیری ذات والی جو ذات دور ہے سب کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جملہ بے اولاد کو نیک صالحہ دی اولاد عطا فرما جنہیں اولاد عطا فرمائی والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما جملہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما بے روزگاروں کو باعث روزگار نصیب فرما
یا الہ العالمین جن احباب نے دامن درہم رسول کے قدمے جس اعتبار سے بھی مالک مولا تیرا دربار تیرا گھر مسجد شریف بنانے کے اندر اے مالک مولا کوشش کی سب کی محبت کو قبول فرما۔ پھر حضور بھائی محمد شہر صاحب انہوں نے ماشاءاللہ یہ مل کر دوستوں کے ساتھ اے مالک مولا تیرا یہ دربار بنایا، ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں صحت تندرستی عطا فرما، ان کے رزق مال جان دربار کا ایمان مال اولاد کے اندر رحمت برکت عطا فرما، عزت آبرو رزق مال جان کی مدد فرما یا رب العالمین، ہر قول پر ہر قدم پر اپنے خصوصی رحمت کا سایہ نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو حرمین شریف ہے بار بار بہانے نصیب فرما یا رب العالمین، جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے یا رب العالمین۔ اس گھر کی اے مالک مولا آبادی سے ہم سب کے گھروں کو شاد و بار اللهم اغفر لنبي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك انت مجيب الدعوات صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد